اور آخر میں ایک کلام پڑھا جائے گا جو کلام ایسا ہے الحمدللہ کہ جب کوئی عاشق سنتا ہے تو اس کے چہرے پر کچھ ایسا نور سا آ جاتا ہے جیسے مرکری بلب روشن ہو گیا اور کوئی بیٹھا ہوتا نا وہ نہیں ہوتا جو چھوڑو نام کیا لیں تو اس کا چہرہ ایسے بجھتا ہے جیسے اچانک بلب فیوز ہو گیا. سارا سال لائٹ جلائیں گے لیکن جب بڑی رات آئے گی تو بند کر دیں گے. ہم نے دیکھا الحمدللہ ہمارے نصیب کیسے ہیں. واللہ ہر لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں. دیکھو نیاز بھی ہمارے لیے، حلوے بھی ہمارے لیے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کھاؤ کھلاؤ. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بھائی، تمہارے نصیب میں کوے، تم کوے کھاؤ، اور تم تو کوے کھانا ثواب بھی ہے، ان کے نزدیک ثواب ہے. بہرحال ہمارے نصیب میں مرغیاں، بریانی ہے، زردہ ہے، پلاؤ ہے. ہم کھائیں گے انشاءاللہ کھائیں گے. مجھے ایک اپنا نوجوانی کا لکھا ہوا ایک نظم یاد آ گئی. جب میری طبیعت میں کچھ شوخی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی تو میں اس میں ایک نظم تھی میری، اس میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے. کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، اور دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے، دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو یہ خالی باتیں نہیں کرتے، سنو حدیث سنو. سرکار نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا کہ مومن میٹھا ہے، مومن میٹھا ہے، وہ یحب الحلوہ، اور میٹھا پسند کرتا ہے. کھاتے گے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے، اور دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار. تو دیو کا گے بندہ، تو ہے ذلیل گندا، تو دیو کا گے بندہ، تو ہے ذلیل گندا. لے پہن تیری خاطر جوتوں کے ہار آئے، سر پر گئے ان کے بستہ، ہاتھوں میں ان کے لوٹا. کبھی دیکھا ہے نا؟ سر پر گئے ان کے بستہ، ہاتھوں میں ان کے لوٹا. لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے. بہرحال یہ اس وقت کی باتیں تھی جب یہ باتیں بڑے ہم مزے لینے کی کیا کرتے تھے. مزہ تو اب بھی آتا ہے. تو اب میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں، وہ ایسا ہی کلام ہے کہ جب عاشق سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے. اور میں اکثر یہ کلام جو ہے وہ حضرت کی محفل میں فرمائش آتی ہے، پڑھتا ہوں تو لوگ بڑے جھوم کے پڑھتے ہیں. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے چہرے پر دیکھو سنت کے مطابق داڑھی ہے. سبحان اللہ، چہرہ دیکھو. لوگ کہتے ہیں انگلینڈ جو ہے بڑا بس ایسی جگہ ہے ویسی جگہ ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، بچے ہاتھ میں نہیں رہے، اور بچے بڑے بگڑ رہے ہیں. تو یہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ انگلینڈ میں نہیں رہتے؟ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے؟
کسی کے بچے ہیں نا، یہ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں نا، ہماری بد نصیبی کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرتے نہیں اور پھر روتے ہیں انگلینڈ خراب ہے۔ ارے کچھ کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، اندر اچھا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں انگلینڈ میں دیکھتا ہوں، اور میرا تقریباً پورے انگلینڈ میں مجھے گھومنا نصیب ہوتا ہے، اور الحمدللہ سرکار کے ذکر نصیب ہوتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ داڑیاں، امامیں، ٹوپیاں، تو وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا؟ تو سمجھو اس بات کو، خدا کے واسطے بچوں کو توجہ دو، انہیں سمجھاؤ، بتاؤ اسلام کیا ہے۔ یہود، ہنود، نصارہ کی فیشن پہ مت مرو، مرنا ہے تو حضور کی سنت پہ مرو، کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اب بھی زندگی ہے، وقت ہے، آج کی محفل میں جو بھی آیا یہ عہد کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں حضور کی محبت کا دم بھرتا ہوں تو میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاؤں گا، میں حضور کی سنت زندہ کروں گا، میں اپنے چہرے پر حضور کی داڑھی کی سنت سجاؤں گا۔ ہاں، اپنا چہرہ غلام رسول جیسا بناؤ، دشمنوں جیسا مت بناؤ۔ دعویٰ ہے، دلیل دعویٰ ہے محبت کا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام، رونے کا مقام ہے یہ تمہارے دعوے سب کھوکھلیں۔ یاد رکھنا دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ ہاں، دلیل دو، دلیل، اگر حضور سے محبت ہے تو دلیل دو، اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال لو، تب کہو غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو دے دیں گے، جان ہے ہی انہی کی، اور وہ قبول کر لیں تو ان کی مہربانی۔ ہماری جان اس لائق کہاں کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ واللہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، ہماری جان اس لائق ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے، وہ قبول فرما لیں تو بہت بڑی بات۔ تو وقت پڑا تو انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے، لیکن فی الحال جو دینا ہے وہ دے دو۔ حضور کی محبت میں دلوں سے محبت نکال دو دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی نصیب فرمائے، توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ میرا بھی ظاہر باطن ایک کر دے، اور میں یہاں تک جو نعت خواں بنا پھرتا ہوں نا، اللہ مجھے یہاں تک نعت خواں بنا دے۔ اللہ نصیب فرمائے ہم صرف کھوکھلیں، ظاہری دکھاوا، ظاہر باطن ایک ہو جائے۔ ہم جس طرح اوپر نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم باطن میں بھی نعت خواں بن جائے، تب اثر ہوگا نا باتوں میں۔ اب مجھ بے عمل اور گناہگار کی باتوں میں اثر کہاں کہ میری بات کو سمجھے اور داڑھی لکھوا لے یا نمازی بن جائے۔ تو بے عملوں کی باتوں میں اثر ہوتا نہیں۔ اللہ مجھے با عمل بنا دے، مجھے نیک بنا دے۔